أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے فضل اور توفیق سے کل ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے اور آج الحمدللہ ہم نے 6 پارے کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سرور، آنکھوں کا نور اور قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا اور دنیا کے اندر ہمارا رہبر اور رہنما بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اور ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کی تعلیمات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالی کوئی بھی ایسی بات جو برائی کی بات ہے اس کو ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایک ہے آپ برائی کریں، برائی تو برائی ہے، اور ایک ہے اس برائی کو آپ ظاہر کریں۔ تو برائی عمل کی بھی ہو سکتی ہے اور برائی جو ہے وہ زبان کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی قول کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے تو یہ بھی برائی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی برے عمل یا برائی کے کام کو دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے تو یہ بھی برائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کسی بھی قسم کی برائی کو بیان کرنے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ اگر کہیں پر کوئی برائی ہوئی ہے تو اس کو آپ بیان نہ کریں، کیونکہ اگر برائی کو مسلسل بیان کیا جاتا رہے چینلز کے اوپر، ذرائع ابلاغ کے اوپر، یا لوگ اس کو ڈسکس کرتے رہیں تو پھر اس برائی کی جو برائی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ زنا ہوا، اب اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ زنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو معاشرے کے اندر زنا کے حوالے سے کوئی خاص ہیجان انگیز یا اس طرح کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اس کو بار بار ڈسکس کریں گے تو جو بیمار دماغ والے ہیں، بیمار ذہن والے ہیں، ان کے لیے جو زنا ہے وہ ایک نارمل سی چیز بن جائے گی۔ وہ کہیں گے جی ہوتا ہی رہتا ہے، فلاں جگہ بھی ہوا، فلاں جگہ بھی ہوا، فلاں جگہ بھی ہوا، جی عام، یہ بات عام ہے، یعنی وہ اس کو عام کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ، نہیں اللہ پسند کرتے الجہرا، ظاہر کرنا، اونچی آواز میں بیان کرنا۔ جہر کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے بولنا یا اونچی آواز سے بیان کرنا۔ بالسوء، برائی کو، من القول، بات سے، الا من ظلم، مگر جس شخص پر ظلم ہوا ہو، جو آدمی مظلوم ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، وہ بیان کر سکتا ہے عدل کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ اس برائی کو بیان نہیں کرے گا تو ظالم جو ہے وہ دوبارہ اس پہ ظلم کریں گے۔ اگر وہ اس برائی کو بیان کرتا ہے، عدالت میں جا کر بیان کرتا ہے یا صاحب امر لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ انصاف کروائیں، عدل کروائیں، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور باقی لوگوں کے لیے بس ویسے ہی چسکے لے لے کر برائی کو بیان کرنا، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں مجلس ہو وہاں پر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ہمسایہ جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو آپ جو ہیں کچھ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ پھر دوبارہ آ گیا، ایک دفعہ تو اس نے صبر کیا لیکن کتنا صبر کرتا، پھر دوبارہ آ گیا، اللہ کے نبی نے پھر کہا آپ صبر کریں۔ وہ جب تیسری دفعہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو، اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے باہر نکال کے گلی میں رکھ دو، اور جو بھی آئے نا اور وہاں سے پوچھے جی کیا ہوا ہے تو آپ کہنا جی میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ یعنی یہ مظلوم شخص تھا، تو اللہ کے نبی نے اس مظلوم کو اجازت دی کہ آپ جو برائی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو لوگوں میں اوپن کریں۔ اس کو اوپن کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ظالم بسا اوقات ظلم سے رک جاتا ہے، اس کو شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے۔ وہ مظلوم سے اگر حیا نہیں کرتا تو ممکن ہے کوئی 10 بندے ایسے ہوں جن سے وہ شرم کرتا ہو یا حیا کرتا ہو۔ اور دوسری بات اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے محتاط ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے لین دین کے اندر کھرا نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ خیانت کر لیتا ہے، لوگوں کے پیسے مار لیتا ہے،
وہ اس کے ساتھ پھر لین دین نہیں کرتے، اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ دو مقصد تھے۔ اب جب اس صحابی نے سامان باہر رکھا ہوا ہے اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا پوچھتا جی آپ نے سامان کو باہر رکھا ہوا ہے؟ تو جو کہتا جی مجھے یہ بندہ جو ہے تنگ کرتا ہے، میں اسے تنگ آ کر میں سامان باہر نکال کے بیٹھا۔ اب جو وہاں سے گزرتا وہ اس کو برا بلا کہتا، کوئی اس کو سامنے بھی جا کے کہہ دیتا اور کوئی ویسے کہہ دیتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سارا محلہ ہی اور سارے لوگ جو گلی کے رہنے والے ہیں مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، اور وہ تو اپنے آپ کو بڑا معزز اس نے بنایا ہوا تھا، وہ چپکے سے گیا اور اس نے جا کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان گھر میں رکھ لیں، میں دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جو ہے وہ اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بتلایا۔ تو ویسے برائی کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو مظلوم آدمی ہے وہ اپنے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے وہ برائی کو صاحب امر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اب واضح بات ہے عدالت میں جائے گا یا تھانے میں جائے گا تو کچھ بیان کرے گا تو ہی اس کے جو ہے وہ رپورٹ درج ہوگی نا، ورنہ کیسے کسی کو پتا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا، یعنی اللہ سن رہا ہے کہ وہ بندہ کیا بیان کر رہا ہے، اور اگر وہ بیان نہیں بھی کر رہا تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں نا، ٹی وی چینلز ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ان چیزوں کے حوالے سے ان چیزوں کے اوپر بہت فٹ آتی ہے کہ ان کا کام ہی برائی کو پھیلانا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اس کو ایسے آسمان پہ اٹھا دیں گے اور اتنا شور مچا دیں گے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید پورا پاکستان یا پورا معاشرہ ہی ایسے ہے۔ اب یہ جو مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا، آپ میں سے اکثر بھائیوں کو پتہ ہوگا، تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا مزاج ایسا ہے یا پاکستان ایسا ہے، یا پاکستان کے اندر لوگ ایسے درندے اور وحشی ہیں کہ وہ کسی بھی خاتون کو باہر نکل جائے تو اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں؟ پاکستان ایسا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے، پاکستان کو گندا کیا ہے، کسی سازش کے تحت یہ ہوا ہے۔ پاکستان کا امیج اور جو تصویر ہے وہ یہ نہیں بلکہ وہ دوسری ہے۔ یہ انہی دنوں ہی وہ کینیڈا کی غالباً ایک عورت تھی، وہ پاکستان آئی اور اس نے موٹر سائیکل کے اوپر یا سائیکل کے اوپر پورے پاکستان کا چکر لگایا، لیکن لباس اس کا درست تھا، صحیح لباس پہن کر۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے جو عزت یہاں پاکستانیوں نے دی وہ مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملی۔ ہر بندہ شرم و حیا کے ساتھ میری طرف دیکھتا تھا، نگاہیں جھکا لیتا تھا۔ میں جہاں پہ ہوٹل پہ جا کر کھانا کھاتی تھی وہ مجھ سے بل ہی نہیں لیتے تھے۔ مجھے کئی جگہوں پر رات رہنا پڑا، لوگوں نے مجھے عزت و احترام کے ساتھ جو ہے باقاعدہ گھر میں جگہ بھی دی اور پورے احترام کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے۔ یہ ہے اصل ہمارا پاکستان کا تشخص۔ تو یہ میڈیا جو ہے یہ تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھا ہوا ہے استعمار سے، یہود و حنود سے، اور اس کا کام یہی ہے کہ کوئی ایشو چھوٹا سا بنا دو۔ اب اگر یہ مثلا واقعہ ہوا بھی تھا تو چھوٹا سا واقعہ تھا، کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ پہلے تو 2 دن اس لڑکی نے بھی کوئی ایشو نہیں اٹھایا، 3 دن کے بعد اس کو پتہ چلا جی نہیں جی میرے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ اور پھر آپ نے ایک چیز، آپ سب لوگ ماشاءاللہ بسوں گاڑیوں کے اندر سفر کرتے ہیں، جو شریف عورت ہوتی ہے نا، اگر اس کو کوئی بندہ چھیڑ بھی دے نا تو وہ شور نہیں کرتی ہے، وہ اپنی عزت کو بچا کے شرمیلے پن کے اندر، شرم و حیا کے اندر چپ ہو جاتی ہے، اور جب وہ چپ ہو جاتی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کو کسی نے چھیڑا ہے یا نہیں چھیڑا ہے۔ لیکن جو عورتیں 2 نمبر ہوتی ہیں، ان کو کسی نے نہ بھی چھیڑا ہو، ویسے ہی اتفاق سے ہی ہاتھ لگ جائے تو وہ شور مچا دیتی ہیں، یعنی وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں اور وہ گندی ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اب اس سے یہ سمجھیں کہ برائی کو جتنا اوپن کیا جائے گا وہ اتنا پھیلے گی اور لوگوں کے اندر اس برائی کی جو قباحت ہے وہ کم ہو جائے گی، لیکن جتنا اس کو چھپایا جائے گا، اس پہ پردہ ڈالا جائے گا، اتنا ہی جو ہے وہ برائی کم ہوگی۔ اب دیکھیں زنا ہے، تو زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک 4 گواہ پورے نہ ہوں زنا ثابت نہیں ہوتا۔ اب زنا کا معاملہ ایسا ہے کہ عموماً 4 گواہ پورے ہی نہیں ہوتے، تو جب تک 4 گواہ پورے نہ ہو جائیں زنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی کوشش یہ ہے کہ گناہوں کے اوپر پردہ پڑا رہے۔ تو گندگی کو جتنا دبا کے آپ رکھیں گے، جتنا پردے کے اندر مٹی کے نیچے گندگی دبی ہوئی ہوگی، اتنا معاشرے کے اندر صفائی ہوگی۔
اور اگر ہم گندی جگہ کو، مٹی کو اٹھا اٹھا کے اس طرح اچھالنا شروع کر دیں تو گندگی ہی پھیلنی ہے. گٹر کا پانی اٹھائیں گے اور ادھر ادھر پھینکیں تو کیا ہوگا؟ اس سے بدبو ہی آئے گی. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ گٹر صاف ہو جائے گا. تو گندگی کو دبانا چاہیے، اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی کوئی غلطی دیکھ لے، کوئی گناہ دیکھ لے، کوئی عیب دیکھ لے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈالے. اگر آج تم کسی مسلمان بھائی کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالو گے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلا کر جو ہے نا، بندے کو کہیں گے ہاں میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے کیا تھا. پھر اللہ کہے گا فلاں بھی کیا تھا. وہ کہے گا ہاں یا اللہ وہ بھی کیا تھا. تو اللہ کہے گا ہاں بتا اب کیا کروں تیرے ساتھ. وہ بندہ کہے گا یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا تھا آج بھی میرے گناہ پہ پردہ ہی ڈال، سب کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. تو اللہ کہے گا کہ جا، جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا آج بھی اسی طرح ہی میں پردے میں ہی تجھے چھپا کے جنت کی طرف روانہ کر دیتا ہوں. تو یہ صفت جو ہے اللہ کو بڑی پسند ہے، لوگوں کے عیوب کو پردہ ڈالنا، چھپانا. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر تم لوگوں کی جاسوسی کر کر کے ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے اوپن کرو گے، ان کو گندا کرنے کی کوشش کرو گے تو کل قیامت بلکہ دنیا میں ہی اللہ تمہارے عیوب کو کھول دیں گے اور تمہیں رسوا کر دیں گے، اگرچہ تم کسی قلعے کے اندر بند ہی ہو کر کیوں نہ بیٹھے ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کے اوپر پردہ ڈالیں. ہاں جو مظلوم شخص ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، عدل کے لیے وہ بیان کر سکتا ہے. اور وہ بھی وہاں بیان کرے گا جہاں بیان کرنے کا فائدہ ہے. وہ ایسے لوگوں کے اندر نہیں بیان کرے گا. وہ عدالت میں، تھانے میں، کسی چودھری کے پاس، کسی جو ہے ذمہ دار کے پاس یا ایسے بندے کے پاس جو اس ظلم کو ختم کر سکتا ہے وہ بھی وہاں پہ جا کر بیان کرے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی نیکی ظاہراً کرو، کھلے عام کرو یا اس کو چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء یا کسی کی برائی سے درگزر کر لو. یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو اس کے باوجود تم درگزر کر لو تو کیا ہے؟ فإن اللہ کانا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے عفوا، بہت معاف کرنے والا، غفور قدیرہ، بڑی قدرت والا. یعنی اس کے ظلم کو اگر تم لوگ چھپا لو اور برداشت کر جاؤ یا اس کو درگزر کر دو، معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. آپ اگر کسی کو معاف کریں گے تو اللہ اس سے زیادہ معاف کریں گے. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ایک شعر کے اندر بھی بیان ہے، کہتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو حدیث کے الفاظ ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. تو رحم وہ کہتے ہیں کر بلا سو ہو بلا، یہ باتیں ایسی نہیں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ رحم سے پیش آئیں گے، کسی کا احترام کریں گے، کسی کے عیوب کا پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اور اہل کتاب کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور ان دونوں کے جھگڑے میں دونوں گالی گلوچ دینا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے لوگ، دونوں کی گالیوں کا جو گناہ ہے وہ پہلے آدمی پر جائے گا جس نے گالی میں پہل کی تھی، کیونکہ آغاز اس نے کیا تھا. تو اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کریں، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کریں گے. تو یہ اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ مثلا یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں لاتے. اسی طرح جو عیسائی ہیں، عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. یعنی اپنی مرضی ہے کہ جس پر ہم چاہیں ایمان لیں اور جس کو چاہیں ہم انکار کر دیں. تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق ڈال رہے ہیں. یعنی اللہ کوئی اور ذات ہے اور یہ رسول جو ہیں یہ کوئی اور ذات ہے.
حالانکہ اللہ اور اس کے جتنے رسول ہیں وہ سارے ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت اور ایک ہی سبق لے کر آئے. سارے انبیاء جو ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، عزیر علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے انبیاء تھے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیار کریں بین ذالک سبیلا، کوئی درمیانی رستہ، یعنی آدھے انبیاء کو تو مان لیں اور آدھے انبیاء کا وہ انکار کر دیں. تو آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ جن کا یہ رویہ ہے، یہ طرز عمل ہے، یہ کیا ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. یعنی جو یہ کہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو ماننا ہے اور بعض کو نہیں ماننا، ایک نبی کا انکار گویا کہ سب انبیاء کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار اللہ کا انکار ہے. لہٰذا یہ کیا ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب جو ہے وہ تیار کی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو میں کیا کروں گا؟ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان قریب اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. تو گویا کہ یہاں اللہ نے دو طرز عمل بیان کیے، ایک یہود اور عیسائیوں کا جو بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ پکے کافر ہیں. دوسری طرف مسلمانوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو یہ نیک لوگ ہیں اور اللہ ان کو اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ ان کو بخش بھی دیں گے، ان کو پر رحم بھی کریں گے. جی ترجمہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہرا، اونچی آواز سے بیان کرنا، بالسوء، برائی کو، من القول، کسی بھی بات سے، الا مگر من ظلم، جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، سمیعاً، خوب سننے والا، علیماً، خوب جاننے والا. ان اگر تبدو، تم ظاہر کرو، خیرن، کوئی بھی نیکی، کھلے طور پر نیکی کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپا کر کرو، او تعفو، یا تم درگزر کر لو، عن سوء، برائی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں میں، کان، ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا، قدیرہ، بہت قدرت والا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا. کفر میں معنی انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ فرق ڈال دیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم بعض انبیاء پر تو ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ ببعض، اور ہم بعض کا انکار کر دیں گے. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا، کہ وہ پکڑیں، بین ذالک، اس کے درمیان، سبیلا، کوئی رستہ، یعنی درمیانی رستہ اختیار کر لیں کوئی. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ جو ہیں یہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. اولئک، ہاں جی، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے فرق نہیں ڈالا، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان بھی. اولئک سوف یؤتیہم، یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ دے گا، اجورہم، ان کا اجر. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. صدق اللہ العظیم.